آج سندھ حکومت نے اچھی شہرت رکھنے والے انسپیکٹر جنرل پولیس یعنی سندھ پولیس کے سربراہ کلیم امام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بالآخر یہ فیصلہ سندھ حکومت نے ایک طویل سرد جنگ کے بعد کی، جو کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور آئی جی سندھ کلیم امام کے درمیان جاری تھی، جس میں تبادلوں پروموشنز کے حوالے سے حکومت کی جو سفارشات تھی، جو حکومت کی ریکمنڈیشنز تھی، ایس ایچ او سے لے کے ڈی ایس پی کے لیول تک، نچلے لیول سے ایس پی کے لیول تک، اس پر لگتا یہ تھا کہ کلیم امام ان سفارشات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے معاملات تھے جو کہ سیاسی نوعیت کے امور تھے، جس میں پولیس کی انوالومنٹ کی ضرورت تھی یا پولیس کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ کلیم امام اس کے سامنے بھی کھڑے ہوئے تھے، خاص طور پر اندرون سندھ کے معاملات۔ حالیہ دنوں میں تیمور طالپور جو کہ ایم پی ہیں پیپلز پارٹی کے، ان پر جو ایک مقدمہ درج ہوا وہ وجہ بنا۔ بالآخر آج حکومت سندھ نے فیصلہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہ اب 14 ماہ میں سندھ میں بھی چوتھا انسپیکٹر جنرل پولیس لایا جائے گا، اور اس کے لیے اب تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اے ڈی خواجہ کا دور آپ کس کو یاد نہیں ہے؟ ویسے تو 2018 میں نگراں حکومت نے ان کا تبادلہ کیا تھا، وہ 2.25 سال آئی جی سندھ رہے تھے، مگر حکومت سندھ کی مرضی سے نہیں، عدالت عالیہ کی مرضی سے، سندھ ہائی کورٹ کے اس حوالے سے مختلف معاملات پر حکومت سندھ کی جو کوشش تھی اس کو ناکام بنایا تھا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اس کے علاوہ جناب امجد جاوید سلیمی کو سندھ حکومت نے 3 مہینے میں ہی چلتا کر دیا تھا۔ جون 2018 سے ستمبر 2018 تک وہ آئی جی سندھ تھے۔ آج سندھ کابینہ باقاعدہ ایک ایمرجنسی میٹنگ میں ملی ہے اور اس کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا وزیر اعلیٰ نے۔ وزیر اطلاع سعید غنی کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ آئی جی سندھ جناب کلیم امام کو جو ہے وہ اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ کابینہ کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ آج کابینہ نے وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کو خط لکھ دے۔ موجودہ آئی جی سندھ نے کابینہ کا اعتماد کھو دیا ہے۔ کابینہ نے واضح طور پر اتفاق رائے سے چیف منسٹر صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو خط لکھیں، جس خط میں آئی جی سندھ کو ہٹانے کے اسباب اور ان کی جانب سے کی گئی جو وائلیشنز ہیں اس کو واضح طور پر درج کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے یہ گزارش کی جائے کہ جس طرح رولز کی کھلم کھلا وائلیشن کی گئی ہے اس پر ڈسپلنری ایکشن بھی کلیم امام صاحب کے خلاف شروع کیا جانا چاہیے۔ بعض مواقع پر آئی جی سندھ نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی دیے۔ جب سے آئی جی صاحب آئے تھے اسٹریٹ کرائمز میں کافی اضافہ ہوا، لیکن بہرحال کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کی براہ راست ذمہ داری آئی جی پہ تو نہیں ملے۔ سندھ پولیس کے سربراہ پہ کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ذمہ داری تو کراچی پولیس کے سربراہ کی ہے، تو اس قسم کا کوئی اگر ایکشن لینا تھا کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے تو یقیناً اس کا پہلا نظرہ جو تھا وہ کراچی پولیس کے سربراہ پر پڑنا چاہیے تھا۔ مگر یہ زمانہ ہے وہ جبکہ انسپیکٹر جنرل پولیس اپنی وقت کھو بیٹھا ہے۔ ایک زمانے میں انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے وہ پولیس سروس کا ایک بہت ہی شاندار پوزیشن، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ترین اسائنمنٹ ہوتی ہے پولیس سروس کی، لیکن آج کل کے دور میں ایک روش بن چکی ہے، کہ فیشن بن چکا ہے کہ جب مرضی آئے پولیس کے سربراہ کو صوبہ تبدیل کر دے، اور اس کے لیے خود پی ٹی آئی کی حکومت نے بدترین مثالیں قائم کی ہے پنجاب اور کے پی میں، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں صوبے کے آئی جیز کو تبدیل کر دینا ایک معمول کی کارروائی ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اسی لیے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو ہمت ہوئی اور اس نے بہت ہی ایک فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مرضی کا انسپیکٹر جنرل پولیس لائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ ان کی توقعات پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بہرحال اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا جیسا کہ آج حکومت سندھ نے کیا ہے، کیونکہ قانونی ماہرین اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ عدالت نے اور جو عدالتی احکامات ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ ان کو فالو نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح سے کلیم امام کی جو برخاستگی کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت میں چیلنج ہوگا، اور شاید حکومت سندھ جو ہے وہ اپنا دفاع کامیابی سے اپنا دفاع نہ کر پائے۔ سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں ایک پورا پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے، اور اس پروسیجر میں یہ انکلوڈیڈ ہے کہ آپ کو آئی جی کو نوٹس دینا ضروری ہے۔ یہ تبادلہ آئی جی کا چیف منسٹر نہیں کر سکتا، یہ کیبنٹ کرے گی، اور کیبنٹ یہ فیصلہ آئی جی کو سننے کے بعد کرے گی، پھر وہ ریکمنڈیشن فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گی،
وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی پھر آئی جی کو نوٹس ایشو کرے گی اور اس کی ریپریزنٹیشن کنسیڈر کرنے کے بعد یہ تبادلہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بدترین روش جو ہے وہ اس دور میں قائم ہوئی ہے جو کہ کے پی اور پنجاب میں ہوئی, جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت میں 2 سال سے کم عرصے میں ثناء اللہ عباسی 5ویں آئی جی ہیں جو کہ پولیس کی سربراہی کر رہے ہیں. یہی نہیں, پی ٹی آئی کی ہی پنجاب حکومت میں 16 ماہ میں 4 آئی جیز تبدیل کیے جا چکے ہیں. ڈاکٹر کلیم امام جب پنجاب کے آئی جی تھے تو انہیں صرف 3 ماہ میں تبدیل کیا گیا تھا. وہ 13 جون 2018 سے 11 ستمبر 2018 تک اس عہدے پر تھے. محمد طاہر 11 ستمبر 2018 سے 15 اکتوبر 2018 تک تقریباً 1 ماہ آئی جی رہے. امجد جاوید سلیمی 6 مہینے یعنی 15 اکتوبر 2018 سے 17 اپریل 2019 تک رہے. کیپٹن ریٹائرڈ عارف نیاز خان 17 اپریل 2019 سے 28 نومبر 2019 تک یعنی 7 مہینے آئی جی پنجاب رہے. اس وقت شعیب دستگیر آئی جی پنجاب ہیں, انہیں 1.5 مہینے پہلے ہی تعینات کیا ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کتنے مہینے یا کتنے سال پورے کرتے ہیں. اسی طرح کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت میں طاہر خان 3 مہینے کے لیے آئی جی رہے, جون 18 سے ستمبر 2018 تک. صلاح الدین خان مسعود صرف 5 ماہ ستمبر 2018 سے فروری 2019 تک رہے. ڈاکٹر نعیم خان 10 مہینے رہے, وہ فروری 19 سے جنوری 2020 تک کام کرتے رہے. اور اب ڈاکٹر صلاح اللہ عباسی کے پی کا آئی جی بنایا گیا ہے. فروری 2018 میں ناصر خان درانی اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے, یعنی 2 سال سے کم عرصے کے پی میں 5 آئی جیز سربراہی کر چکے ہیں. تو یہ پوری صورتحال میں محکمہ کیا کام کرے گا, اس میں کیا مورال رہے گا, وہاں کا کیا ڈسپلن رہے گا, اور پھر موٹیویشن جو ہے وہ کہاں چلی جائے گی, اور پھر یہ کیسے پولیس کا ادارہ جو ہے وہ کام کرے گا, ان سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں پولیس سروس کے ایک بہت ہی معزز سابق انسپیکٹر جنرل پولیس سابق سربراہ آئی بی جناب ڈاکٹر شعیب سڈل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شعیب سڈل صاحب. یہ بتائیے گا کہ چند مہینوں میں 16 مہینوں میں پنجاب کے 5ویں آئی جیز ہیں, کے پی میں 4 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں, سندھ میں 14 مہینے میں 4تھا آئی جی آنے والا ہے. ایسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, ایسی تبدیلی جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ایسا جو بھوچال ہے اس وقت پولیس کے محکمے میں پورے پاکستان میں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو ایڈمنسٹریٹو کیاس اور انارکی ایک طرح سے پیدا ہوئی ہے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ساری پارٹیز مل کے کسی, میں تو کہتا ہوں ہمیشہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو اپنی جگہ, وہ تو پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا, جو ہوا تھا اس کا بھی جو اشر ہوا, لیکن چارٹر آف گڈ گورننس پہ یہ ایگری کریں. اور میڈیا, سول سوسائٹی ان کو انڈر پریشر لائے ساری پارٹیز کو کہ بھائی یہ اس طرح کی جو رول آف لا ہے اور پولیسنگ کی جو حالت ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ آئی جی اس طرح سے کبھی ٹرانسفر ہوئے ہیں, اور اس سے پوری فورس جو ہے اس میں افراتفری مچ جائے گی, اور الٹیمیٹ رزلٹ لا اینڈ آرڈر کی ڈیٹیوریشن ہو گئی. تو جب لا اینڈ آرڈر ڈیٹیوریٹ ہوگا تو پھر اگین جو گورنمنٹ ہے اسی کو بیڈ لائٹ میں لوگ دیکھیں گے. لیکن یہ حکومت کو شاید اس کی پرواہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کے پی میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چیف ایگزیکٹو یعنی کہ صوبائی وزیر اعلیٰ اگر مطمئن نہیں ہے آئی جی کی پرفارمنس سے تو وہ نکالے گا, چاہے وہ اس کو 4 مہینے میں نکالے یا 2 مہینے میں نکالے. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر تو جب یہ چینجز ہوتی ہیں تو پرائم منسٹر خود انوالو ہوتے ہیں, اور ان براہ راست ان کے مشورے سے یہ چینجز ہوتی ہیں. کے پی میں, پنجاب میں, جہاں پہ 1.5 سال میں 4 5 آئی جیز چینج ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو کی مرضی ہے, اس کی وہ مطمئن نہیں ہوتا, وہ نکال دیتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے گزارش کی ہے نا کہ صرف کہہ دینے سے تو یہ نہیں اسٹیبلش ہوتا نا کہ وہ پرفارم نہیں کرتا. اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو آپ نے کسی انڈیپینڈنٹ فورم پہ اس بات کو ریز کرنا ہے, اور اس فورم نے کنکر کرنا ہے آپ کے ساتھ کہ ہاں وہ واقعی اس نے پرفارم نہیں کیا, اور ایز اے کانسیکوینس اگر اس نے پرفارم نہیں کیا تو اس کو چارج شیٹ ملنی ہے اور اس کو پنشمنٹ ملنی ہے. تو اگر خالی اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے تو دیٹ از نو پنشمنٹ. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آئی جی تبدیل نہیں ہو سکتا وداؤٹ کنکرنس آف دی فیڈرل گورنمنٹ, اور اسی طرح آئی جی لگ بھی نہیں سکتا وداؤٹ نوٹیفکیشن بائی دی فیڈرل گورنمنٹ.
اور یہ تو جو میں نے گزارش کی ہے کہ بالکل ایک کیوس کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. یہ جو آپ کیوس کی کہہ رہے ہیں سچویشن، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو انارکی نظر آ رہی ہے، آپ نے اپنے لفظ استعمال کیے اور شاید بالکل درست بات ہے. ایکسٹراڈنری سچویشن، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے پولیس سروسنگ پہ اور پھر سروس پہ اور پھر اوور آل بھی ہر صوبے کا نظام جو ہے وہ جو لا اینڈ آرڈر کا ہے وہ تو بہرحال پولیس نے چلانا ہے. کانسیکوینسز تو دیکھیں میں نے گزارش کی ہے نا کہ فورس ڈی مورلائز ہوگی، اس سے لا اینڈ آرڈر بگڑے گا. لا اینڈ آرڈر بگڑے گا تو اس پہ جو گورنمنٹ بیڈ لائٹ میں آئے گی اور ان کا امیج خراب ہوگا، اور اس سے زیادہ بات بڑھے گی تو پھر آپ کو رینجرز ٹائپ ایکشن لینے پڑیں گے، فرنٹیئر کور کو انوالو کرنا پڑے گا. اگر اس سے بھی زیادہ خرابی ہوئی تو پھر جو زیادہ سیریس کیسز ہوں گے ان کے لیے فوج بلانی پڑے گی زیادہ فریکوینسی کے ساتھ. تو جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ پولیس فورس کو اسٹرینگتھن کریں اور ان کے جو اس طرح کے تمام معاملات ہیں. اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں یہاں کامران صاحب کہ کوئی بھی گورنمنٹ نہ یہ کر نہیں پائے گی تا وقت کہ یہ ساری پارٹیز کٹھی نہ ہوں اس پہ کہ جی یہ جو ہم حرکتیں کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے، اب ہم نے اس سے باز آنا ہے اور اس پہ ان کو پریشر دے سول سوسائٹی اور میڈیا، اور الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹس ہیں وہ اس پہ کوئک ایکشن لیں کہ یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں انیتا تراب کا بھی کیس ہے، پھر یہ اے ڈی خواجہ کا کیس تھا، اسی طرح کے اور جب بھی چیلنجز ہوئے ہیں تو کورٹس نے اس پہ رائٹ ویو لیا ہے. لیکن پرووائڈڈ ہم ایجیٹیٹ تو کریں نا، اگر ہم ایجیٹیٹ بھی نہ کریں تو یہ ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ جی ہر دفعہ وہ سو موٹو لیں گے تو میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سڈل، پولیس سروس کے بہت ہی معزز آفیسر ہے، ریٹائرڈ آفیسر. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پولیس سروس کے لحاظ سے پورے ملک میں، جس طریقے سے انسپیکٹر جنرل پولیس جو پولیس سروس کا سب سے امپورٹنٹ آفیسر ہوتا ہے، صوبے کا لا اینڈ آرڈر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کے پی میں، پنجاب میں اور سندھ میں، وہ ایک کیوس کی کیفیت ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو انارکی ہے. ڈاکٹر شعیب سڈل کا کہنا تھا. کمرشل